السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسروام کے ساتھ میں حفظ الایوبی۔ ناظرین، موجودہ حالات میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام کی وجہ سے جہاں 22 کروڑ عوام پریشان ہے، وہاں ٹیکس نظام کی وجہ سے بھی 30 لاکھ سے زائد ٹیکس دہندگان بھی گو موگو کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ حکومت نے مفتاح اسماعیل کو ہٹا کر تجربے کار اور مایہ ناز وزیر خزانہ کو لندن سے امپورٹ کر کے پاکستان میں لگایا تاکہ معاشی جو سیاسی حالات ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہو سکیں۔ کیا واقعی ہم اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں، سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی؟ ناظرین، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹی سی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، اس میں ماہرین کیا کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک جو ہمارا انڈسٹری کا یا ٹریڈ کا جو معاملہ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں 1947 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے حصے میں انڈسٹری اور فیکٹریاں جو آئیں وہ آج کا جو انڈیا اس کے مقابلے میں بہت ہی کم انڈسٹری اور فیکٹریاں ہمارے حصے میں آئیں۔ لیکن اس کے باوجود 1960s کا پیریڈ جو ہے، 60 کی دہائی اور نواز شریف صاحب کا جو پہلا دور تھا، جو 80s اور 90s کا کچھ پیریڈ تھا، اس میں پاکستان میں خاطر خواہ فیکٹریاں اور انڈسٹریاں لگیں، کچھ ڈلیشن پروگرامز آئے، کچھ دنیا میں چیزیں انوینٹ ہوئی، فیکٹریاں لگیں گاڑیاں بنانے کے لیے، ڈیزل انجن بنانے کے لیے، اور CK ڈے اور ڈلیشن پروگرامز وغیرہ آئے اور کافی انڈسٹری پاکستان میں لگی۔ یہ انڈسٹری زیادہ تر پنجاب میں لگی، سندھ میں لگی اور خیبر پختونخوا کے کچھ فاٹا اور پاٹا کے ایریاز ایسے ہیں جن کے ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پہ فیکٹریاں لگیں۔ پاکستان میں جو مینوفیکچرنگ کنسرنز اس پیریڈ میں لگے وہ لگ گئے، لیکن اس کے بعد جو پچھلے کچھ سال گزرے ہیں ان میں پاکستان میں کوئی قابل ذکر فیکٹری بڑی یا بڑا ایسا مینوفیکچرنگ کنسرنز جو ہیں وہ پاکستان میں کوئی انقلابی چیزیں ایسی نہیں ہیں۔ پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے، یہ انڈسٹری ہونے کے باوجود یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایک انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں ہے، پاکستان ایک ایگریکلچر اسٹیٹ ہے۔ جو ایگریکلچر بیس ہے اس میں پاکستان کا کہا جاتا ہے کہ تقریباً 66-67% آبادی کا جو دار و مدار ہے وہ پاکستان کی ایگریکلچر پہ ہے۔ اور ایگریکلچر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ ماہ میں جو سیلاب آئے ہیں اس سے پاکستان کی جو ایگریکلچر ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے اور لا محالہ پاکستان کی اکانومی بھی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو دنیا میں معاشی انحطاط آیا ہوا ہے، ریسیشن ہے، امریکن ریسیشن شروع ہونے جا رہا ہے، یورپ کی بڑی بری حالت ہے انرجی کرائسس کے حوالے سے، یوکرین اور رشیا کی جنگ کی وجہ سے، اور اسی طرح سے تائیوان، ایران، اس کا چائنا کا جو US کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن ہے، اس سے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے ایک دباؤ ہے، مالیاتی دباؤ ہے اور ریسیشن کا پیریڈ شروع ہوا چاہتا ہے۔ ریسیشن کے اثرات یقیناً پوری دنیا میں آتے ہیں کیونکہ دنیا کا گلوبل ولیج ہے، تو پاکستان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اس وقت پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ دو طرح سے پیس رہی ہے۔ ایک تو انٹرنیشنلی جو حالات ہیں اس میں ہماری جو بردر کنٹریز ہیں جیسے مڈل ایسٹ والے ہیں یا یورپ والے بھی جو ہماری مدد کرتے تھے، وہ بھی ہماری اس وقت کوئی خاطر خواہ ایکسپورٹ بھی نہیں ہو رہی، اور جو انرجی کرائسس ہیں وہ بھی اس کا امپیکٹ آ رہا ہے اور انٹرنیشنل ریسیشن کی پرابلم ہے۔ جو دوسری طرف ہے ہمارے ملک کے جو اس وقت حالات ہیں، ایک تو یہ کہ جو قدرتی آفت ہے، یعنی کہ جو فلڈز آئے ہیں پاکستان میں، سیلاب آئے ہیں، وہ تاریخ کے بدترین سیلاب ہیں، اور پاکستان کی جو بیک بون ہے زراعت وہ اس سے بری طرح متاثر ہے، جس سے فوڈ پرائسز انڈیکس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، انفلیشن افراط زر بڑھ گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے جو پاکستان کو بری طرح متاثر کر رہا ہے، اور وہ جو فیکٹر ہے وہ دیٹ از ود ریفرنس ٹو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے۔ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ایشو جو ہے وہ پچھلی 1-2 دہائیوں سے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جب سے وکلا کی تحریک چلی ہے، ہمارے
ایکس چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے مشرف صاحب کے دور سے، جب سے مشرف صاحب نے کو کیا اس کے بعد سے لے کے آج تک پاکستان میں کوئی خاطر خواہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئی، اور جتنی بھی حکومتیں آئیں، چاہے وہ فوجی حکومتیں تھیں، چاہے وہ پولیٹیکل حکومتیں تھیں، اس میں عام پبلک اس کا نشانہ بنی ہے، اور اس وقت بھی پاکستان کے جو بہت زیادہ برے حالات ہیں وہ سیلاب، انٹرنیشنل ریسیشن اور پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کا مینوفیکچرنگ کا سیکٹر ہے، آٹو انڈسٹری کہہ لیجئے، ٹیکسٹائل سیکٹر کہہ لیجئے، فرنیچر کا کہہ لیجئے، جتنے بھی آپ کے مینوفیکچرنگ کنسرنز ہیں، ایسی کمپنی جو اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہیں، جو ان لسٹڈ ہیں، وہ تقریباً تمام کمپنیز، تمام ادارے، تمام مینوفیکچرنگ کنسرنز جو ہیں اکراس دی بورڈ وہ بہت زیادہ معاشی معاملات کا اور خرابی کا شکار ہیں، اور افراط زر کا شکار ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہیں، جس سے ملک میں نئی انویسٹمنٹ اپنے ملک والے نہیں کر رہے، باہر والے کیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا پرابلم جو ہے ان چیزوں کے ساتھ وہ ایف بی آر کا ادارہ ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی پالیسیز جو ہیں وہ کبھی بھی ود ایکسیپشن دو ایک ادوار یا پیریڈ ایسے کہہ لیجئے جس میں بزنس فرینڈلی پالیسیز تھیں، اس وقت تو ایک عام امپریشن ہے منی سنیچنگ ہے، بینک اکاؤنٹوں سے پیسے نکالنا، غیر قانونی ٹیکس لگانا، اور ٹیکس پروینز جو ہیں وہ کانفسکیٹری ہیں اور پینل ہیں، اور پاکستان کے بزنس ان پروویژنس کے ہوتے ہوئے، سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کی جو پروویژنس ہیں، ان پروویژنس کے ہوتے ہوئے پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی بھی بزنس فرینڈلی اسٹیٹ نہیں بن سکتا، انویسٹمنٹ فرینڈلی اسٹیٹ نہیں بن سکتا۔ اس ملک میں انویسٹمنٹ بیگانے تو کیا کریں گے، باہر والے لوگ کیا کریں گے، اپنے ملک کے جتنے بھی لوگ جو کوئی اس ملک میں انویسٹمنٹ کر سکتے تھے یا جن کی انویسٹمنٹ تھی، وہ اپنی انویسٹمنٹ کو ڈسمنٹل کر کے باہر کے ملک میں لے کے جا رہے ہیں، اور یہ اوپن سیکرٹ ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ایف بی آر کا بجٹ کا پورا ہو جانا بلکہ سرپاس کر جانا ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ جب ملک میں بزنس نہیں ہے، ملک میں لاسز ہر طرف ہیں، ہیو اینڈ کرائی ہے، تو ٹیکس کے ٹارگٹ کہاں سے پورے ہو رہے ہیں، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اس کا الٹیمیٹلی یقینی طور پہ جو ذہن میں آتا وہ یہی ہے کہ پینل پروویژنس ہیں، اور ہر طرح سے کوشش کی جاتی ہے کہ غلط ٹیکس لگا دیا جائے، اور اس ٹیکس لگانے کے بعد چپکے سے بالکل خاموشی سے ٹیکس گزار کو پتہ بھی نہ چلے اور اس سے بینک سے پیسے نکال لیجیے۔ یہ روز کا معاملہ ہے، سینکڑوں کیسز میں یہ روزانہ ہو رہا ہے، اور ایف بی آر سے اپنے بجٹ ٹارگٹ پورے کر رہے ہیں۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ خوشی کی بات ہے، نہ ہی کوئی فخر کی بات ہے۔ ملک میں بزنس ہوگا، بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی، اور اس سے ٹیکس کا نظام، ٹیکس کے اندر خود بہت ٹیکس کٹا ہوگا، یہ اوپن بات ہے، اس میں کوئی ڈبیٹ والی ایشو نہیں۔ بہرحال اس وقت جو پاکستان کا بزنس طبقہ ہے، جن لوگوں کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں، وہ پاکستان میں بزنس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، بزنس سے لوگوں کے گھروں کے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے۔ تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس گزار ہیں ان سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ ایز جو کہ ملک کے بڑے بڑے کرتا دھرتا ہیں، جوڈیشری والے ہیں، آرمی والے ہیں، بیوروکریٹس ہیں، پولیٹیشنز ہیں، جس طرح سے ان کے عزیز و کرب پاکستان سے نکل کے دوسرے ممالک میں انویسٹمنٹ، بزنس میں، پراپرٹیز میں کر رہے ہیں، اسی طرح سے جو پاکستان کے بڑے بڑے لوگ ہیں بزنس والے، وہ بھی اپنی بزنس کو ڈسمنٹل کر کے وہ دوسرے ممالک میں پیسہ لے کے جا رہے ہیں۔ پیسہ پاکستان سے باہر لے کے جانا ہزار ادارے اور ہزار قوانین کے باوجود کوئی مشکل کام نہیں ہے، سارے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ جو پاکستان میں عام مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم یہ تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ ابھی جو معاملہ ہے وہ ایک جس طرح سے ڈالر پاکستان میں مفقود ہے، ڈالر کی کمی ہے، تو اس وقت اس کا ایک تو یہ ہوا کہ آپ امپورٹ نہیں کر رہے، لیکن اس کے ساتھ افغان ٹرانزٹ جو ہے وہ پاکستان کو دوہری مار رہی ہے۔
افغانیے جو ہیں وہ افغان ٹریڈ کے نام پہ پاکستان میں دھڑا دھڑ امپورٹ کر رہے ہیں، یہ سننے میں آ رہا ہے۔ اور جو پیسہ ہے وہ افغانی اور پشاور والے جو ہیں وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ مارکیٹ اور بینک ریٹ کا فرق جو ہے وہ بہت بڑھ گیا، وہ اس کی بڑی وجہ بتائی جاتی ہے کہ وہ افغان ٹریڈ ہے۔ اس وقت جو پاکستان کے جو عام لوگ ہیں وہ اپنی ہیج منی جو ہے وہ ڈالر کو اور سونے کو سمجھتے ہیں۔ پراپرٹی سے بھی لوگ نکل گئے ہیں کہ پراپرٹی جو ہے وہ لوگوں کو خاطر خواہ انکم یا منافع یا کیپٹل گین نہیں دے رہی، تو لوگ جو ہیں وہ گولڈ میں اور ڈالر میں چلے گئے ہیں، جو ان کے لیے ایک ہارڈ کیش آئٹم ہے، کسی وقت بھی کنورٹیبل ہے۔ تو پاکستان کا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ آنے والے مہینوں میں یا کوارٹرز میں کولیپس ہو جائے گا، کیونکہ بزنس پاکستان میں بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جو بڑے بزنس مین ہیں ان کا پاکستان کے ٹیکس سسٹم اور پاکستان کی اکانومی پہ کوئی اعتبار اور اعتماد نہیں رہا۔ تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ایف بی آر اور جو مالی اقتصادی امور کے ماہرین ہیں وہ بیٹھیں اور ایسی پالیسیز، ایسے معاملات جو ہیں وہ طے کیے جائیں جس سے لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور ملک میں انڈسٹری، بزنس اور اقتصادی جو ارتقاء ہے، جو ریولوشن ہے، وہ دوبارہ سے ری انسٹیٹ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ نومبر کے مہینے میں ایک جو بڑی اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے آرمی کے والے سے، جس کا پوری قوم کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، پوری اقتصادی نظام پیرالائز ہوا پڑا ہوا ہے، پولیٹیشنز جو ہیں وہ بپھرے پڑے ہیں اور عوام کو اپنے جلسے جلوسوں اور یہ کوئی حادثاتی تقریبات کا جو ہے جلسے جلوسوں کا ایندھن بنانے کے لیے تلے بیٹھے ہیں، لیکن ملک کی اقتصادیات کی کسی کو پرواہ نہیں۔ طاقت کا نشہ جو ہے وہ ہر طرف سر چڑھ کے بول رہا ہے، عام عوام بہت پریشان ہے، بزنس مین بہت پریشان ہیں، بڑے بزنس مین اپنا پیسہ نکال کے ملک سے یہاں تو لے گئے ہیں، یہاں ڈالر میں اور سونے میں ڈال دیا۔ اگر پیسہ سونے اور ڈالر میں ڈالا گیا ہے تو کیا آپ اس پیسے کو واپس لے کے آ سکتے ہیں؟ اس کے لیے پالیسیز بنانا ایف بی آر کا کام ہے، یا اس کے لیے کوئی ایمنیسٹی اناؤنس کریں، یا اس کا کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ یہ پیسے جو ہیں وہ بزنس میں واپس آئیں۔ لیکن پیسے بزنس میں واپس آنے کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ آپ بزنس مین میں کانفیڈنس بھریں۔ پاکستان میں کوئی بھی ادارہ ایسا باقی نہیں رہ گیا جس کے اوپر کسی کو بھی اعتبار ہو۔ کوئی ادارہ یہ کہیں کہ میں پولیس ہوں، مجھ پہ لوگ اعتبار کرتے ہیں، جھوٹ۔ کوئی ادارہ یہ کہے میں ایف بی آر ہوں اور میں ٹیکس کلیکشن میں بہت ایماندار اور بڑی ایمانداری سے ہم کام کرتے ہیں۔ ایکسیپشنز کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، کچھ ایکسیپشنز ہیں، ہمارے کچھ دوست محکمے میں ایسے ہیں، بہت ایماندار، بہت جفاکش، بہت ٹیلنٹڈ، بہت محنتی ہیں، لیکن اکثریت جو ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بس وہ عام لوگوں جیسے ہی ہیں۔ پاکستان کے بزنس مین کا، پاکستان کے ٹیکس پیئر کا، پاکستان کے نظام میں کوئی اعتماد باقی نہیں رہ گیا، اور اس کو ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے پالیسیز کے ذریعے، اور سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے۔ اور ٹیکس ایمنیسٹی اس وقت ایک بہت بڑا مطالبہ ہے کہ ٹیکس ایمنیسٹی دی جائے، کیونکہ لوگوں نے بزنس سے پیسے نہیں کمائے، لوگوں نے ہیج منی سے پیسے کمائے ہیں، اور وہ ہیج منی ایک پیرل اکانومی ہے، ایک ڈارک، ایک بلیک مارکیٹ اکانومی سے لوگوں نے پیسے کمائے، ڈالر سے، گولڈ سے، واٹس ایور۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو پیسے لوگوں کے پاس انکم آئی ہے اس کو قومی دائرے میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکس ایمنیسٹی اناؤنس کی جائے۔ ٹیکس ایمنیسٹی کبھی بھی کوئی مفت بری نہیں ہوتی، ہمیشہ یاد رکھیں۔ ٹیکس ایمنیسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے دیر اسکیپ سم انکم، وہ جو انکم اسکیپ ہو گئی ہے ٹیکس سسٹم سے، اس کو سسٹم میں واپس لایا جائے، اور اس کے اوپر جو روٹین کا ریٹ ہے 25، 30، 35%، اس کی بجائے اس کے اوپر ریڈیوس ریٹ 5 یا 10% وہ لے لیا جائے، اور اس میں سب کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوتی ہے۔ ٹیکس پیئر بھی سمجھتا ہے کہ میں نے 35% نہیں دیا، 5 یا 10% دیا۔ ٹیکس کلیکٹر بھی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ ٹیکس نہیں لیتا 5 یا 10%، تو مجھے تو بالکل بھی کچھ نہیں ملنا تھا، اور اسٹیٹ کو، ملک کو، ریاست کو بھی پیسے مل جاتے ہیں۔
تو سب کے لیے یہ ایک ون ون سچویشن ہوتی ہے. اس وقت پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ ٹیکس ریٹرنوں کی ڈیٹ ختم ہوتے ہی فوری طور پر پاکستان میں ایک بہت بڑی کمپریہنسو ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم جو ہے وہ اناؤنس کی جائے, اور اس میں ڈالر, گولڈ اور اس طرح کی جو ہیج منی کی جو بھی آئٹمز ہیں وہ اس میں ڈکلیئر کرنے کی اجازت ہو, تاکہ لوگ جو ہیں وہ پیسہ نکالیں, اپنی ٹیکسیز ادا کریں اور اس پیسے کو قومی دائرے میں لائیں. اور نومبر میں جو بھی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے, میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ اپوائنٹمنٹ آج یا کل میں ہی اناؤنس کر لیں, تاکہ یہ جو جلسے جلوس اور ملک کا تباہی بربادی ہونے والی ہے وہ رک جائے. اور جو بھی معاملہ ہے, ہمارا ملک جو ہے وہ انٹرنیشنل ریسیشن کو تو فیس کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بہت کچھ دیا ہے, اور سیلاب جہاں پہ ایک نقصان یا زحمت ہے, دوسری طرف یہ زمین کو فرٹائل بھی کر رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں زراعت بہت ترقی کرے گی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان میں انڈسٹری لگے, ہمارا ملک جو ہے وہ ایکسپورٹ بیس کنٹری بنے, جس میں آئی ٹی سروسز اور ہماری جو مصنوعات ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کے لیے راستے کھولے جائیں کہ وہ جرمنس, اٹالینس, برٹش, امریکنس, جیپنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کریں, پاکستان میں بڑی بڑی انڈسٹریاں لگائیں, اور خدا کا نام ہے FBR کا محکمہ ختم کر دیا جائے. اس کی جگہ پہ ایک نیا محکمہ, ایک نیا ٹیکس سسٹم متعارف کرایا جائے. یہ ٹیکس سسٹم اور یہ محکمہ پاکستان میں کبھی بھی ترقی نہیں ہونے دے گا. تھینک یو ویری مچ.